So this is another module discussing the contents from the chapter Impermissible Modes, Introduction to Gharar, and we will be discussing something more with addition to the previous topics. So we are discussing categories of Gharar, and previously we have discussed the first category کہ جس میں ان ایڈیکویسی یا ان ایکوریسی سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یا ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ موجود تھی. ناؤ دی سیکنڈ کیٹیگری از کمپلیکسٹی ان کانٹریکٹس. یہ سیکنڈ کیٹیگری تھی غرر کی کہ ان ایڈیکویٹ یا ان ایکوریٹ انفارمیشن تو نہیں ہے، مگر انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کانٹریکٹ میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ انڈیو کمپلیکسٹی کریٹ کر دی گئی ہے. تو غرر آلسو ریفرز ٹو انڈیو کمپلیکسٹی ان اسٹرکچرز آف کانٹریکٹس. شریعہ ڈز ناٹ پرمٹ انٹر ڈیپینڈنٹ کانٹریکٹس، یعنی ایک کانٹریکٹ ایسا سائن کیا گیا ہے کہ جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی ایگزامپلز ہم پریویس لیکچرز میں بہت سی پڑھ چکے ہیں کہ انٹر ڈیپینڈنٹ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں. کہ آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کو یہ کمپیوٹر سیل کروں گا اگر بارش ہو جائے، تو بارش کا ہونا یا نہ ہونا اس کے دونوں صورتیں موجود ہیں. تو آپ نے کسی ایک کانٹریکٹ کو ڈیپینڈنٹ کر دیا کسی ایسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے کہ جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں صورتیں اس کی غیر یقینی ہیں. سو these are the examples when we discuss the complexity in contracts. So example number 1, combining two sales in one is not permitted. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے کنونشنل بینکس ہیں اس میں جو کار لیزنگ ہے، تو کار لیزنگ میں کسٹمر کو کار پرچیز کرنے سے اور لے کر دینے سے لے کر کے بالکل اینڈ تک جب تک اس کی انسٹالمنٹ ختم نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک درمیان میں مختلف مراحل ہیں، اور وہ جتنے بھی سب کانٹریکٹس ہیں ان کو ہڈن رکھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. لیکن جب ہم اسلامک بینکنگ کو آبزرو کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر کانٹریکٹ وہ اپنے ٹائم پہ میچیور ہوتا ہے. چونکہ شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کمبائن ٹو سیلز ان ون، کہ دو مختلف قسم کی جو سیلز یا دو مختلف قسم کے جو کانٹریکٹ ہیں اس کو آپ ایک میں ہی کمبائن کر دیں. Similarly, some types of conditional sales are not permitted. A sale dependent on a loan from buyer is not permitted. This is another example کہ آپ کوئی چیز بائر کو اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ آپ کو لون دے گا، اس کو بھی اسلام نے الاؤ نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے سیل ود ملٹیپل پرائسز ان اے سنگل کانٹریکٹ از ناٹ پرمیٹڈ. یعنی جب ہم انسٹالمنٹ بزنس کی بات کرتے ہیں تو انسٹالمنٹ کے بزنس میں آپ کو اگر پیسہ جو ہے وہ 3, 4 یا 6 مہینے بعد ملے گا تو اس میں سبجیکٹ میٹر کی پرائس کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن بڑھانے کے بعد وہ پرائس ایک ہی ہوتی ہے اور وہ یقینی ہوتی ہے. اگر پرائس یقینی نہ ہو اور وہ کنڈیشنل کر دی جائے تو پھر وہ کاروبار ٹھیک نہیں ہوگا. تو جس پر بائر اور سیلر دونوں اتفاق کر لیتے ہیں وہی ایک پرائس ڈکلیئرڈ پرائس ہوتی ہے. سو سیل ود ملٹیپل پرائسز ان اے سنگل کانٹریکٹ از ناٹ پرمیٹڈ، کہ ایک ہی کانٹریکٹ ہے اور اس میں سبجیکٹ میٹر کی آپ مختلف کنڈیشن سے مختلف پرائسز ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے. The third category was pure games of chance, means al-qimar and maisir. The term gharar is also used in the context of pure game of chance. So game of chance means a contract in which one party's gain is dependent on loss of the other party. So the loss of either party is certain. یعنی گیم آف چانس ہم ان ٹرانزیکشنز کو کہہ رہے ہیں کہ جس میں ایک پارٹی کا بینیفٹ اس صورت میں یقینی ہوگا کہ جب دوسری پارٹی کا لاس ہو جائے. یعنی دوسری پارٹی کا لاس وہ اس میں یقینی ہے، لیکن پروفٹ کسے ہوگا، بینیفٹ کسے ہوگا اور لاس کسے ہوگا، یہ دونوں انسرٹین ہیں، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور اسی کو گیم آف چانس کہا جاتا ہے، یعنی جسے ہم اردو میں
جوا کہتے ہیں. Maisir is the word which is used for such transactions. So Maisir derived from yusr, means wishing something valuable with ease by way of game of chance and without paying a compensation for it. یعنی کسی ویلیویبل چیز کو حاصل کر لینا بہت ہی آسانی کے ساتھ، آپ کی اس میں کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگ رہی ہے، نہ ہی کوئی اس میں رسک انوالو ہے. بہت آسانی کے ساتھ کسی ویلیویبل کو حاصل کر لینا بغیر اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کیے ہوئے، اور وداؤٹ ورکنگ فار اٹ، اس کے لیے آپ نے کوئی کام بھی اتنا نہیں کیا، اسٹرگل بھی نہیں کی، اور وداؤٹ انڈر ٹیکنگ اینی لائبلٹی اگینسٹ اٹ. اور وہ جب آپ کے پاس آئے گی، آپ کی ملکیت میں آئے گی، تو اس کے لیے کوئی انڈر ٹیکنگ بھی نہیں ہے اور کوئی لائبلٹی بھی آپ نے ایزیوم نہیں کی، اور نہ ہی آپ کے ذمہ کوئی لائبلٹی تھی. سو قمار آلسو مینس ریسیپٹ آف منی بینیفٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادرس، یعنی دوسروں کے کندھے پر آپ بندوق رکھ کے کچھ اپنے بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے کوئی سچویشن قمار میں اور جوئے میں ہوتی ہے. Having entitlement to the money or benefit by restoring to chance. Gambling and wagering contracts fall in ambit of qimar and maisir.